السلام علیکم نعیم چوہان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام مومن بھائی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بہت خوشی ہوئی ہے، آپ 3-4 سال سے ارتھ کنیکشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، آپ برجل ڈسٹرکٹ کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، تو اس دفعہ آپ کا دورہ کافی ڈیفرنٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ میئر آف واکنگ سرے آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو کیسا لگا آپ کا اس دفعہ کا دورہ؟ اس دفعہ بڑی ایک اسپیشل بات یہی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک میرا واکنگ سرے کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی جس میں تقریباً 12 بندے اس میں انکلوڈ تھے، اور وہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو ہے نا ان کا تعلق تھا۔ کچھ سلسٹر بھی تھے اس میں بزنس مین بھی تھے، اور خود میئر صاحب بھی تھے۔ تو یہ ایک انڈیویجول اگر دیکھیں نا تو ایک اچھا ٹرپ تھا، تو ہمارے لیے بھی وہ ان کا یہاں پہ وزٹ کرنا قابل فخر تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، کافی بڑی ٹیم آئی تھی، ایک سارٹ آف ڈیلیگیشن آئی تھی، اور یہ بیریا ٹاؤن کی ہسٹری میں ایسے فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنی بڑی ہائی پروفائل ٹیم آپ لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ اس دفعہ آپ کا جو دورہ رہا ہے اس میں آپ کو کیا چینجز نظر آئی ہیں بیریا ٹاؤن کے حوالے سے، بیریا ٹاؤن بزنس ڈسٹرکٹ کے حوالے؟ جی محمد، جہاں تک میرا سوال ہے نا کہ مجھے کیا چینجز نظر آ رہی ہیں یا آئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو چینجز ہیں وہ سالوں کے حساب سے نہیں ہوتی، لائک بیریا میں کہ آپ ایک کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور 5-10 سال تک وہاں پر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ بیریا بننے سے پہلے باہر کا ماحول تھا کہ آپ نے اگر کوئی سوسائٹی یا کسی جگہ پہ گھر لے لیا یا پلاٹ لے لیا تو وہ وہاں پر اس کو ڈیولپ ہونے میں عمر گزر جاتی تھی لوگوں کی۔ تو یہ جو بیریا ہے نا، اس میں میں جب سے آپ اس ٹیم کے ساتھ میں منسلک ہوں، تو یہاں پہ آپ کو سالوں کے حساب سے چینجنگ وہ آئیڈیا وہ بھی پرانا ہو گیا، یہاں آپ دنوں کے حساب سے دنیا بدلتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک اتنا، کیونکہ اس کو زیادہ جو بوسٹ ملا ہے یہاں پہ وہ پچھلے 13 سال اگر آپ گنے نا، تو 13 سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں تقریباً ایک راولپنڈی شہر جیسے بڑے اس کے مقابلے میں اس کی جو لینتھ ہے اس سے ایک بڑا شہر آباد ہو گیا، جہاں پہ دنیا کی ہر سہولت آپ کو موجود ہے جو آپ کو کسی ترقی یافتہ ملک میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ملتی ہے۔ میرے خیال سے یہاں پہ وہ اس سے اگر برابر نہیں تو کم بھی نہیں۔ تو اس دفعہ تو آپ کا کافی انٹرسٹنگ ٹور جا رہا ہے۔ باقی جو ٹیم آئی تھی جنہوں نے کافی سارا پاکستان بھی وزٹ کیا ہے، آزاد کشمیر والی سائڈ ہے، اسلام آباد ہے، اس کے بعد وہ بیریا بھی آئے ہیں، انفیکٹ کنسٹرکشن سائٹ بھی انہوں نے وزٹ کی ہے، تو اس دفعہ ان کا کیا ویوز تھے آپ کے ساتھ رہ کے؟ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ مومن، وہ ایک ٹیم، اکثر اوقات لوگ آتے رہتے ہیں پاکستان میں گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر ایک اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر حسین بنایا، خوبصورت بنایا، دیکھنے والا تو دنگ رہ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ آرٹیفیشل نہیں بنی ہوئی۔ اگر آپ جن علاقوں کا انہوں نے وزٹ کیا، لائک وہ وادی نیلم کا کیا، وادی کلام کا کیا، چترال اور دوسرے علاقوں کا کیا، قدرتی طور پر جو اللہ نے حسن بخشا وہ تو بے پناہ ہے۔ اب اس میں وہاں پر ان لوگوں نے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ سارا ٹرپ وہ کر چکے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے بیریا کا ٹرپ کیا، تو یقین کریں کہ جب وہ یہاں پہ داخل ہوئے تو ان کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس میں بہت سارے ایسے شاید لوگ بھی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہاں پہ وزٹ کیا، کیونکہ لوگ اکثر جو ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں بیریا کا نا، کیونکہ لوگ جی ٹی روڈ سے گزر جاتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ وغیرہ سے، جو اسپیشلی ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے آزاد کشمیر سائڈ کی، وہ جی ٹی روڈ سے سفر کر کے آگے نکل جاتی ہے۔ تو بیریا میں آ کر اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی۔ اچھا، تو آپ سے میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، آپ اوبویسلی یو کے میں رہتے ہیں تو آپ کافی سارے اوورسیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کافی حد تک پاکستان کی کچھ نیگیٹیوٹی بھی وہاں پر روٹیٹ کرتی ہوگی کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس دفعہ آپ نے وزٹ کیا ہے، آپ کا اپنا پروجیکٹ برجل ڈسٹرکٹ، اس میں کیا ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اوورسیز کا اعتماد ہے یا ابھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیے محمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں، وہ تو کسی سے آج کل کے سوشل میڈیا کا جو اتنا دور گزر رہا ہے، اس میں تو آپ کوئی چیز تو ہائیڈ کر نہیں سکتے۔
نہ ہی وہ ہائڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں, اگر جو اس وقت جو بھی حالات, یہ نہیں ہے پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی اگر بنتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے فوراً مل جاتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی دنیا میں اتنی تیز ہو چکی ہے کہ آپ اس کا میرے خیال سے کسی بھی چیز کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. میں یہ کہوں گا کہ اب کسی کو لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے, لوگ پڑھ چکے ہیں, دنیا بھی تعلیم کے بہت زیادہ معیار بہت اچھا ہے, تو اب لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہ چیزوں کو مانیٹر نہیں کر سکتے تھے اگر وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کوئی کام یہاں پہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کرتے ہیں تو آپ کی جو کام آپ کو آپ کی دنیا کی نظریں سمجھ لیں, اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹس کر رہے ہیں تو لوگوں کی نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں اور آپ کی ہر رپورٹ وہ کچھ چند منٹوں سیکنڈوں میں وہاں تک پہنچ جاتی ہے. برج ڈسٹرکٹ کے فیور میں تھے, نہ ہی کسٹمر کی کسی فیور میں تھے, کیونکہ جب اس طرح کے مشکل حالات آتے رہتے ہیں, یہ کیونکہ ہمارا تعلق جن کنٹری سے ہے یہ کو پہلی بار, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن ہمارا جو ایم تھا, جس طرح ہم نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا اور جن چیزوں کی بنیاد پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, وہ بنیاد اتنی ہم نے اس کی سٹرونگ رکھی تھی کہ آپ کو کبھی بھی وہاں سے آپ نقصان میں نہ جائیں, نہ چاہے وہ کسٹمر ہو چاہے وہ آپ کا انویسٹر ہو. ہم نے اس چیز کو بنیادی سے حل کیا تھا اور ہم نے اس چیز کی بھی اسپیس رکھی تھی کہ دیکھیں آپ صرف ہر چیز آپ کو مطلب ہے کہ مینیج کرنی پڑتی ہے, کہ اگر آپ بزنس ہے 2-3 سال کا آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو صرف پازیٹیو چیزوں پہ نہیں دیکھنا چاہیے, اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے یہاں پہ اب آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حالات بھی آ جائیں گے, جس سپیڈ سے ہم جا رہے تھے اور جس طرح پاکستان کی طرف دنیا راغب تھی, کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو انویسٹر بڑی تیزی سے ہماری طرف مائل ہو رہا تھا. لیکن حالات کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے, ہمارے جو آفس کی ٹیم ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سے مینیج کیا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کا ایک باقاعدہ جو فرسٹ فلور تھا اس پہ ہم نے باقاعدہ اس پہ لینٹر وغیرہ ڈال کے اس کو ایک نمونہ بنا دیا, کہ مثال بنا دیا کہ ہم الحمدللہ اس طرح مینیج ہم نے سسٹم کو کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے جو اگر حالات بنتے بھی ہیں, اگر تھوڑی بہت مشکل آ جاتی ہے تو ہم اس کو اتنی انشاءاللہ ہمت رکھتے ہیں کہ اس کو ہم ٹیکل کر لیں گے. ہم نے فرنٹ فٹ پہ ہی آ کے کھیلنا ہے اور نہ صرف خود کھیلنا ہے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی راغب کرنا ہے کہ وہ اس طرف آئیں. اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے وہ معدنیات, وہ چیزیں اور وہ کچھ رکھا ہے کہ اگر میں یقین سے کہوں کہ انشاءاللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت جلد یہ ملک ایک بہترین ملکوں میں سے ایک ملک ہوگا انشاءاللہ, یہ میرا ایمان ہے. اور ہمیں شاید وہ وقت بھی اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا ہارڈ وقت ہے, گزر جائے گا. یہ زندگی میں, انسان کی زندگی میں جو نا اچھے برے وقت چلتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہار کے ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائیں, نہیں. اور بڑھنا ہے ہم نے آگے. اور اس ملک میں جو اوورسیز ہیں میں ان سے یہ بلکہ کھلے دل سے اپیل بھی کر لیتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی طرف نظریں رکھیں اور اس ملک میں اپنا سرمایہ لگائیں تاکہ اس ملک کے عام آدمی کی بھی زندگی بہتر ہو اور یہ ملک آگے نکل سکے. اور اس میں آپ کا سرمایہ جو ہے اشد ضروری بھی ہے. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا, آپ نے تھوڑے سے ٹائم میں اتنی ساری انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اور ہمارے اوورسیز کو اتنا پیارا میسیج دیا ہے کہ ان کی بہت ضرورت ہے پاکستان کی ترقی میں. انہوں نے ہمیشہ سے رول پلے کیا ہے اور اس مشکل وقت میں بھی ان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, انشاءاللہ آگے بھی آپ سے بات چیت چلتی رہے گی. جزاک اللہ, تھینک یو.